اچھا، اگر آپ نے ابھی ویسٹ کی مثال دی ہے تو اسپین کے 3000 گاؤں ایسے ہیں جہاں ایک بھی مرد نہیں ہے اور ان کا وہ سلسلہ بھی اس طرح نہیں چل رہا. کتنے نقصان میں جائے. نقصان تو نہیں، مگر اگر آپ دیکھیں کہ 2 صدیاں شاید پیچھے چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹریارچل سوسائٹیز کا کنسیپٹ تھا. میٹریارچل سوسائٹیز ایسی سوسائٹیز تھیں جس میں عورت واز دا ہیڈ آف دیٹ سوسائٹی، اور وہ کوئی پرابلمٹک نہیں تھا. مرد بھی رہ رہے تھے اس معاشرے میں اور عورتیں بھی رہنی تھی، مگر وہ کچھ ایسے اسپیسیفک ایریاز ہیں. ابھی بھی کوئی آئی تھنک 12 جو ہیں وہ میٹریارچل سوسائٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. میرا خیال ہے اگر آپ اسپین کی بات کریں تو ہو سکتا ہے ان میں سے یہ ایک ہو. دے پیپل آر لیونگ دیئر لائف in a good way. Even in India there were some societies, مگر جب when Britishers came تو انہوں نے یہ جینڈر رولز ڈیفائن کیے، کیونکہ جینڈر رولز ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان پہ حکومت ایزی ہو سکتی تھی. اس طرح وہ ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتا ہے ڈیوائڈ رولز. یس، نمبردار کا. انہوں نے ایک ایک آدمی سلیکٹ کیا جو ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا، اور پھر اس طرح انہوں نے مردوں کو ہی بنایا کچھ، یعنی آتے ہی انہوں نے جینڈر انیکوالٹی کا یہ انڈلج کیا. یہ ایک ہماری جو کچھ سب کانٹیننٹ کی فیمنسٹ ہیں ان کے پاس یہ پوری تھیوری ہے. دے سے دس اینڈ دا ادر تھنگ از کہ مطلب لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ خواجہ سرا کمیونٹی. اگر آپ دیکھیں کہ مغل دور میں خواجہ سرا ور پارٹ آف دیٹ کوٹ. دے یوزڈ ٹو لیو so easily, so happily, but what happened after that? کیا ہوا ایسا کہ خواجہ سرا کو آج بیچارے مطلب کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے؟ بالکل. اچھا، ایک نعرہ اور بھی ہے، لے کر رہیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی، باپ سے لیں گے آزادی. کیا آزادی؟ یہ آپ نے کہاں سنا؟ مجھے بھی بتا دیں. آپ نے نہیں سنا؟ آزادی کا مطلب یہی ہے کہ میری پرسنل چوائس ہے. کیا پرسنل چوائس آپ؟ ٹو چوز things for me, whatever I want to do in life. میری بھی گولز ہیں، میری بھی زندگی ہے. آپ کو روک کون رہا ہے؟ آپ. میں کیسے روک رہا ہوں؟ میں نے ابھی پورا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ آپ کو فیلڈ چوز کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے. ابھی کی بات کروں، ابھی اس ایرا کی بات. قندیل بلوچ کا قتل کیا تھا؟ اس کے بھائی نے کیا تھا. جی بالکل، غیرت کے نام پہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، غیرت کے نام پہ. کیا تھی وہ غیرت؟ اس سے کیا سارے بھائیوں سے آزادی لینی ہے؟ سارے بھائی ایسے تو نہیں ہیں. تو قندیل کے بھائی نے ایک معاشرے میں ایک ایگزامپل تو قائم کی نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ایگزامپل کے سر پہ آپ یہ پورے بھائیوں کو برا کہہ دیں، پورے سارے باپوں کو برا کہہ دیں، سارے فادرز. میں برا نہیں کہہ رہی. نہیں مطلب ان سے آزادی لینا کہہ دیں. میں ان سے آزادی کا کیا مطلب؟ میں یہ کہہ رہی ہوں فیملیز چھوڑ دیں. میں تو نہیں، میں تو اپنی فیملی نہیں چھوڑی. فیملیز چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے. دیر شوڈ بی ایکسیپٹینس لیول. اگر آپ کی چوائسز ڈفرینٹ ہیں تو کیا یہ نعرے لگانے سے آپ کو مل جائے گی وہ آزادی؟ نعرے تو ان سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی. ہاں کی جا سکتی ہے، بالکل. کیوں نعرے لگائے؟ نعرے اب دیکھیں، کوئی بھی جلوس، عمران خان کا جلوس نہیں نکلتا، اس میں نعرے نہیں ہوتے. مریم نواز نے کیا نعرہ نہیں لگایا؟ ٹھیک ہے، تو کیا یہ نعرے تو صرف ایک پارٹ ہے. اگر آپ مجھے عورت اس پہ نفس مجروح کر رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان لگا رہا ہے، چاہے وہ مریم نواز لگا رہی ہے، کوئی بھی لگا رہا ہے، ہمارے نزدیک برا کر رہا ہے. عزت نفس کیسے؟ میرا خیال ہے ایگو متاثر ہوتی ہے، اور ایگو اس معاشرے کے مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے. آپ یہاں مکس کر رہی ہیں. ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، عزت نفس کی میں بات کروں گا. عزت نفس کیا؟ عزت نفس کیوں مطلب کسی مطلب اس کا یہ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کے جسم پہ عورت کی مرضی ہے تو نعرہ لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر نعرہ لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ مارچ ہے نا، مارچ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا جو ہے نا، ہر بندہ آتا ہے، ہر عورت آتی ہے، اس کی مرد بھی آتے ہیں، ٹرانسجینڈرز بھی آتے ہیں، ہر ایک کی الگ سوچ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس عورت مارچ کو دیکھنا ہو تو آپ کو مینیفیسٹو پڑھنا چاہیے. ہر مارچ کا، ہر جلسے کا مینیفیسٹو ہر پارٹی کا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں چیزیں اس کے برعکس ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کے عورت مارچ میں لیسبینز اور گیز کا بہت زیادہ انٹرویو سامنے ہیں جس میں وہ اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کرتی ہیں اس سوسائٹی کی ویلیوز اور نارمز کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیں، میرا تو سیکشوالٹی سے میں کسی کی ججمنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ نے بایو پڑھی ہو، اگر اس پوری قوم نے بایولوجی پڑھی ہو، اور اگر اسے پتا ہو کہ جینز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، وہ ان کا جب انٹر مکسنگ ہوتی ہے، تو اگر جینز ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو آپ کی بایو لیول پہ ہی آپ کی میں بھی پریفرنسز بھی چینج ہو سکتی ہیں. اچھا، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس پہ بھی بڑا تماشا لگا ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کیا ٹرانسجینڈرز کو شادی کرنی چاہیے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کہیں بھی نہیں یہ لکھا ہوا کہ شادی کرنی چاہیے. اس کی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے کہ جو سیلف پرسیوڈ ان کی آئیڈینٹی ہے اس کو قبول کیا جائے. وہ ایم، ایف یا ایکس میں سے کسی کیٹیگری کو بھی چوز کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز نے دے جسٹ کریٹڈ اے میس ان اٹ کہ کیا ہو گیا کیا. مگر جب وہ ایکٹ سامنے آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس میں صرف یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کہنا چاہتا ہے کہ میں میل نہیں ہوں، میں فیمیل نہیں ہوں، میں ٹرانسجینڈر ہوں، تو وہ ٹرانسجینڈر، بس یہی ایکٹ. تو جو اپنی مرضی سے بنتے ہیں
مرضی سے کون بنتا ہے؟ بنتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے جو ہے وہ جینڈر چینج کروا رہے ہیں، ان کو بھی صحیح کہیں گے؟ اچھا، تو جن کے آپریشنز ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کے کہنے پہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں ہارمونل چینجز اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ فار ایگزامپل لڑکی ہے لڑکا بن گئی تو اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت ہائی ہو گیا. ٹیسٹوسٹیرون لیول کا مطلب ہے جو مرد میں ہارمون ہوتا ہے. تو یہ اس نے خود تو نہیں کیا، یہ اس نے خود نہیں کیا، یہ اس کی باڈی چینج ہو رہی ہے، اس کی داڑھی آ رہی ہے یا جو بھی آ رہا ہے. ہم کیسز ہیں نا، لیکن زیادہ تر تو خود سے کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ خود سے کوئی بھی کر رہا ہے. سب جو ہو رہا ہے وہ دیر از اے ریزن بہائنڈ دیٹ. کون خود سے کروانا چاہے گا کوئی کچھ بھی ایسا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو کیا خواتین میں ایسی خواتین نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو برا بلا کہتی ہیں، آپ کو اچھا ہی نہیں سمجھتی؟ وہ بھی تو خواتین ہیں. ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ہماری ان سے ہمدردی ہے، ہمارے ان سے پیار ہے، ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. بگڑی ہوئی لڑکیاں باہر نکلی ہیں معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے مارچ میں آتے ہیں کہ خواتین آئی ہیں، بڑی خوبصورت خواتین ہیں، ان کو چلیں آنکھیں سیکتے ہیں. کیا یہ اچھی چیز ہے؟ تو اب یہ تو ایک معاشرے کا کنسیپٹ ہے، اسی کے تو ہم اگینسٹ ہیں. کیا مطلب صرف حسن ہی رہ گیا عورت میں دیکھنے کے لیے؟ اس کی عقل، اس کا شعور، وہ سب کہیں پیچھے چلے گئے. یہی تو کہ بیوٹی سٹینڈرڈز پہ جج کیا جاتا ہے عورت کو. اگر وہ ہے تو کیا یہ خوبصورت کنسیپٹ نہیں ہے کہ کسی عورت کو حسن پہ؟ ہر کوئی خوبصورت ہے. زینا آپ بہت خوبصورت ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں بہت ہوں. لیکن اگر کسی کو یہ کہہ کے اس کی تعریف کی جائے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ گالی ہے. نہیں، یہ گالی نہیں ہے، کمپلیمنٹ ہے. مگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو سوچ کے آتے ہیں یا جو بھی ہے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو اس معاشرے کی گندے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. چند لوگ ہیں ایسے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن حالانکہ ایسا ہماری سوسائٹی کی نارمز اور ویلیوز نہیں کہتی ہیں. مردوں کو آپ کی کیا نارمز اینڈ ویلیوز ہیں؟ مجھے بھی آپ بتا دیں. مطلب یہ ہے نا کہ مردوں کو نظریں نیچے کرنے کا حکم ہے، ان کی نظریں نیچے ہونی تو کیا نیچے ہوتی ہیں مردوں کی نظر؟ یہ تو اب وہ اپنا حساب دیں گے خود. ہاں تو بس پھر مگر ہم کیا لیکن کر دوسری سکتے طرف ہیں؟ عورت کو پردے کا بھی حکم ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ عورت مارچ کے حوالے سے بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر خدشات اور تحفظات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تحفظات کو آپ کس طرح ڈکلائن کرتے ہیں؟ تحفظات تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہو گئے. جب پہلی بار عورت مارچ ہوا تھا پاکستان میں تو بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. اب جیسے جیسے لوگ اویئر ہوں گے، انہیں پتہ لگے گا کہ پیٹریارچی صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس معاشرے کے ہر فرد کا مسئلہ ہے. آہستہ آہستہ لوگ جوگ در جوگ پھر آتے جائیں گے. اور ہمیں کوئی اس طرح جلدی نہیں ہے. ہر کوئی عورت اپنا کردار ادا کرے، چھوٹے لیول پہ بڑے. اگر آپ شادی کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ شادی از اے گڈ تھنگ بٹوین ٹو پرسنس. وہ ان دو کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے کا نہیں ہو سکتا. بس ہونی چاہیے شادی. ہاں ہونی چاہیے. بالکل آپ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کریں گی شادی؟ ہاں میں کروں گی. بالکل کریں گے، اپنی مرضی سے کریں ضرور. ہاں کروں اتنا تو ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرے. تو کیوں نہیں کرنی چاہیے شادی. اچھا دوسری بات کہ جس طرح کے مسائل ہیں عورتوں پہ الفاظ کسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سارا آپ نے ٹھیک کہا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر عورتوں کی ڈریسنگ پہ میں بات کروں، کیا ڈریسنگ میٹر نہیں کرتی لوگوں کی نظروں پہ؟ صرف مرد ہی ایسے باتیں نہیں کرتے، خواتین بھی بیٹھی ایسی باتیں کر رہی ہوتی کہ ہوتے خود کے خود کپڑے پائے. منٹو کا ایک بہت خوبصورت سا جملہ تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ عورت بھی تھڑے پہ بیٹھے پان تھونکیں، یہ کریں وہ کریں، بدتمیزیاں کریں، مگر ہمارے معاشرے کی عورتیں اتنی بدتمیز نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بدتمیزی بد اخلاقی کا جو تعلق ہے نا، یہ کسی ایک بندے سے نہیں ہے، یہ پورا آپ کا معاشرہ اس طرح تخلیق ہو رہا ہے کہ بدتمیزی بہت عام ہو گئی ہے. مطلب آرام سے بات ہو سکتی ہے، آپ میں ٹیمپرامنٹ، آپ میں پیشنس ہونا چاہیے، آپ کو اگلے کے ساتھ جو بھی آپ کے مسائل ہیں. اب میرے جیسا بندہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. تو بس پیشنس کی ضرورت ہے، ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. یہی تو انکلوسیوٹی، کہ سب مل کے ایک دوسرے کو قبول کریں. اسٹارٹ میں آپ نے کہا گالیاں ساری عورتوں پہ ہیں، تو آپ مردوں پہ بنا لیں گالیاں. آپ کو نہیں، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ گالیاں ہونی ہی نہیں چاہیے. گالیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہو گئی اس پہ آبجیکشن ہے آپ کا تو آپ دیں مردوں کے حوالے سے. اس میں آپ کو روکا کس نے؟ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا مطلب مرد گالی ہے؟ نہیں دینے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی. تو پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. گالی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل ہمارا کوئی ٹاپک گرم ہو جاتا ہے، کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو آرام سے بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے. ڈسکشن از اے سولوشن فار ایوری تھنگ. ٹرسٹ می، یہ جو ٹاک ہے نا،
दुनिया भर में जो टॉक्स होती हैं, जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती आपने हैं। कभी औरतों की गालियां सुनी है आपस में जब उनकी लड़ाई हो रही होती है? हाँ सुनिए, सुनी है? बिल्कुल उसमें सुनी है। कोई मर्द वाली गाली नहीं होती, पता है आपको? वही तो मैं ये तो कह ही नहीं रही ना कि औरत पॉइंट आपने सिर्फ मर्दों की गालियों पे किया है कि नहीं, देखिए जी मर्दों ने गालियां सारी औरतों पे बनाई है। यहाँ तो फिर बात इतने डबल क्यों है? इतने सालों से डोमिनेंस सी किसकी है? उतने सालों से औरतें, जब औरतों की लड़ाई होती गालियां नहीं औरतों वाली नहीं, होती मैं ओवरऑल डोमिनेंस नहीं, आपकी तू ऐ करती है।